شروع اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان ور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، ہمارے چینل پر واپس آنے کے لیے خوش آمدید۔ آپ کو لے چلتے ہیں کہانی کاف بقیہ حصے کی طرف۔ میں اگرچہ بہت خوفزدہ تھی مگر نہ تو چیخ رہی تھی اور نہ ہی کمرے سے بھاگنے کی کوشش ہی کی تھی۔ پھر میں نے ہمت جمع کی اور الفاٹے کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ اب منظر واضح تھا، سو میں نے گڑوی کی طرف بغور دیکھا۔ اوہ! بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ سیاہ رنگ کی بلی گڑوی میں منہ پھنسائے بیٹھی تھی۔ اب چونکہ اس کا منہ گڑوی کے چھوٹے سے منہ میں پھنس کر رہ گیا تھا، اس لیے وہ اپنی جھنجھلاہٹ الفاچیل کود کر دکھا رہی تھی۔ کمرے میں آدیر سے الفادیر اس کی بھاگ دوڑ ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، بلی کی کوئی مدد کروں یا اسے پکڑوں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بلی اس قدر اشتعال میں تھی، اسے پکڑنا بھی ممکن نہ تھا۔ اس دوران میرے کمرے سے آوازیں سن کر امی اور بھائی بھی آ گئے۔ اب سب کے سامنے وہی منظر تھا جسے میں کئی منٹ سے دیکھ رہی تھی۔ کسی کو بھی میری طرح اس صورتحال کا حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر قدرت نے خود ہی اس کا حل نکال دیا۔ بھاگتی ہوئی بلی اچانک دیوار سے ٹکرائی اور پھر اس نے زور سے اپنے سر کو جھٹکا دیا، تبھی اس کا سر گڑوی سے نکل آیا۔ کچھ دیر کے لیے بیوکٹیٹک جیسے وہ بھی منظر دیکھ کر حیران ہوئی ہو، اور پھر اس نے ہم سب کو حیران کرتے ہوئے کمرے میں لگے کولر کی طرف دوڑ لگا دی، مگر جلد بازی میں وہ کولر کے اوپر لگے ہارڈ بورڈ میں الفالجے گئی اور اسے دوبارہ واپس آنا پڑا۔ اب اس کے تیور اور خطرناک تھے۔ وہ غار ہوتی ہوئی آدیر الفادیر بھاگ رہی تھی اور اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر وہ میرے کمرے سے باہر نکلی اور ٹی وی لاؤنج کی طرف دوڑی۔ اب بھائی نے آگے بڑھ کر ٹی وی لاؤنج سے باہر جانے والا دروازہ کھول دیا۔ بلی فوراً اس طرف آئی اور باہر نکل گئی۔ یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس بات پر غور شروع ہوا کہ بلی کے ساتھ کیا اور کیسے ہوا۔ سب کی مشترکہ تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ رات کسی وقت بلی کولر کے راستے سے میرے کمرے میں آئی تھی اور اس نے دودھ کی خوشبو سے مجبور ہو کر گڑوی کے اندر پڑا ہوا تھوڑا سا دودھ پینے کے لیے اپنا منہ اندر تک گھسا دیا تھا۔ بس پھر اس کے ساتھ وہی ہوا جو اوپر بیان کر چکی ہوں۔